بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفہوم عزاداری و روش عزاداری۔ اس عنوان کی وضاحت کے لیے ہم 3 نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے نقطے میں ہم انسان شناسی کے ایک خلاصے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور دوسرے نقطے میں ہم عزاداری کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور تیسرا نقطہ روش آزادی سے متعلق ہے۔ شروع سے آخر تک انسان جو بھی عمل سر انجام دیتا ہے وہ 4 قسم کے تعلقات کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ پہلا تعلق اس کا اپنے پروردگار سے ہے، دوسرا تعلق اس کا اپنے جیسے دیگر انسانوں سے ہے، تیسرا تعلق اس کا اس کائنات سے ہے، اور چوتھا تعلق اس انسان کا اپنی ذات سے ہے۔ دین مبین اسلام کے سارے تعلیمات کو اور قرآن کریم کے سارے آیات کو ان 4 رشتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ندائے اسلام یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ صلات ہونا چاہیے، دیگر انسانوں سے رشتہ زکوٰۃ ہونا چاہیے، کائنات سے رشتہ تسخیر ہونا چاہیے، اور اپنی ذات سے انسان کا رشتہ تزکیہ ہونا چاہیے۔ پس قرآن و سنت نے جتنے اعمال صالحہ کا درس دیا ہے ان کو کلی طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: صلات، زکوٰۃ، تسخیر اور تزکیہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت یعنی اس کے ارادے پر ہوتا ہے۔ اعمال جسم کی طرح دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ارادہ و نیت روح کی طرح چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اعمال صالحہ کے لیے ارادہ صالح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ارادے کو صالح کرنا چاہیں تو اس کے اجزاء ترکیبی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب انسان اپنے وجود کے اندر موجزن ارادے پر فوکس کرتا ہے تو اسے اس کے اندر انسانی خودی کے 3 شعبے موجزن دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا شعبہ علمی ہے، یعنی اس کا انٹلیکچول فیکلٹی، دوسرا شعبہ حبی ہے، یعنی اس کی ایموشنل فیکلٹی، اور تیسرا شعبہ قضاوتی ہے، یعنی اس کی جوڈیشریل فیکلٹی۔ پس انسان کا دار و مدار اس کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت و ارادے پر، اور اس کے ارادے کا دار و مدار اس کی خودی کے اندر موجود ان 3 شعبوں پر ہوتا ہے۔ انسان اپنی شعبہ علمی کے ذریعے خود، دیگر انسان، کائنات اور اللہ سے متعلق حقائق کو درک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مختلف پروسیسز کے ذریعے ان حقائق کو تخیلات و توہمات سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ حقائق اس کی خودی کو روشن اور وہ شفاف کر سکے۔ انسان اپنی دوسری شعبہ یعنی شعبہ حبی و ایموشنل فیکلٹی کے ذریعے حق، عدل، آزادی جیسے مواد کو اپنی وجود میں جذب، اور باطل، ظلم اور غلامی جیسے مواد کو اپنے وجود سے دفع کرتا ہے۔ اسی جذب و دفع کو ثقافت اسلام میں تولا و تبرع کہا گیا ہے۔ اور انسان اپنی تیسری شعبہ یعنی شعبہ قضاوتی کے ذریعے سے ایک طرف وہ اپنے پہلے 2 شعبوں کی نظارت کرتا ہے تو دوسری طرف وہ انسانی خودی کے اندر فیصلہ سازی کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ انسان و دیگر مخلوقات کے درمیان واضح فرق اس کی خودی کے اندر موجود شعبہ قضاوتی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے جانداروں میں بھی کسی نہ کسی حد تک علمی و جذباتی شعبہ ہوتا ہے، مگر وہ شعبہ قضاوتی کا حامل نہیں ہوتے، اور انسان ہی ہے جو اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، اور انہی فیصلوں کے ذریعے
کی بنیاد پر ارادہ اور ارادے کی بنیاد پر عمل اور عمل کی بنیاد پر جنت و دوزخ سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جب بھی اور جہاں بھی کوئی پائیدار ترقی و عروج کا کوئی داعی اپنی دعوت کا آغاز کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی دعوت کو انسانی خودی کے شعبہ علمی یعنی انٹلیکچول فیکلٹی، شعبہ حبی یعنی ایموشنل فیکلٹی اور شعبہ قضاوتی یعنی جوڈیشریل فیکلٹی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار کارگر نہیں ہو سکتا۔ عزاداری اپنی اصل مفہوم میں قیام حسینی کے آب حیات کو ہر وقت اور ہر مکان کے افراد تک ترسیل اور اس آب حیات سے ان افراد کے وجود کو سیراب کرانا ہے۔ آئیے اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ کرتے ہیں۔ قیام حسینی کے 3 عناصر ترکیبی ہیں۔ پہلا عنصر زمان قیام، دوسرا عنصر مکان قیام اور تیسرا عنصر افراد قیام ہے۔ قیام حسینی جس زمان یعنی جس وقت رونما ہوا اسے زمان قیام کہا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام سنہ 61 ہجری زمان قیام حسینی ہے۔ سرزمین عراق کا وہ علاقہ جسے آج دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے وہ مکان قیام ہے، اور جن افراد نے اس قیام کی وقوع پذیری میں کلیدی کردار ادا کیے ان کو افراد قیام کہا جاتا ہے۔ ہر قیام کی طرح اس قیام کے شروع کے 2 عناصر متغیر ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان سے متعلق حقائق براہ راست ہمارے لیے ثمر آور نہیں ہے۔ اگرچہ یہ دونوں عناصر تیسرے عنصر کو سمجھنے میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے، تاہم یہ 2 عناصر بذات خود ہمارے لیے ثمر آور نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں عناصر قابل اتباع و پیروی نہیں ہیں۔ پس اگر عزاداری کے دوران ان دونوں عناصر کو فوقیت دیتے ہوئے نظر آئے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عزاداری اصل مقصد سے ہمیں دور کر رہی ہے۔ اس قیام کا جو عنصر ثمر آور ہے، نفع و نقصان دے سکتا ہے، دوسرے لوگ اس کی اتباع و پیروی کر سکتے ہیں، وہ افراد قیام کا عنصر ہے۔ البتہ اس عنصر میں بھی یہ بات پیش نظر رہے کہ جو حقائق افراد قیام کے جسم و جسمانیت سے مربوط ہے وہ ہمارے لیے قابل اتباع و پیروی نہیں ہے اور اس لیے ثمر آور بھی نہیں ہے۔ ان افراد کی روح و روحانیت سے مربوط حقائق ہی قابل اتباع و پیروی ہیں اور اس لیے ثمر آور ہے۔ ہر قیام کی طرح قیام حسینی کے افراد کی روح و روحانیت سے مربوط حقائق میں سے بھی جو زیادہ ثمر آور ہے وہ ان افراد کے مقاصد، ان کی ترجیحات، فیصلہ سازی کا ہنر، ان کے مقاصد کی حصول کے ذرائع اور ان مقاصد کی حصول کے لیے کی جانے والی جان فشانیاں ہیں۔ پس عزاداری سے مراد افراد کربلا کے مقاصد، ذرائع، ترجیحات، فیصلہ سازی اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں بہنے والے خون، پسینے اور آنسوؤں کو دیگر افراد تک ترسیل اور ان ثمر آور و انسان ساز حقائق سے ان کی وجود کو سیراب کرانا ہے۔ قیام حسینی کے افراد کے مقاصد، فیصلہ سازی، ذرائع اور کوششوں کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ روشن ہے، برحق ہے، حیات بخش ہے اور قرآنی ہے، محمدی ہے، علوی ہے اور حسینی ہے۔ ثقافت اسلام میں اس حصے کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ تاریک ہے، باطل ہے، موت ہے،
نفسانی ہے، شیطانی ہے، اموی ہے و معاویائی ہے۔ ثقافت اسلام میں اس حصے کو یزیدیت کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس منزل پر عزاداری کو ایک واضح مفہوم دینے کے قابل ہو گئے ہیں، یعنی عزاداری حسینیت و یزیدیت کو علمی لحاظ سے توہمات و تخیلات سے پاک کرنے کے لیے انسانوں کے شعبہ علمی یعنی انٹلیکچول فیکلٹی کے حوالے کرنا، پھر تخیلات و توہمات سے پاک یزیدیت و حسینیت سے مربوط حقائق انسان کے شعبہ علمی شعبہ حبی یعنی ایموشنل فیکلٹی کے حوالے کرنا، تاکہ انسان یزیدیت سے تبرہ اور حسینیت سے تولا کر سکے۔ پھر یہ تولا و تبرہ انسان کی شعبہ قضاوتی یعنی جوڈیشریل فیکلٹی تک رسائی حاصل کرے، تاکہ انسان حسین وار فیصلہ سازی کے اہل اور آخر میں حسین کی طرح حسینی فیصلوں کی راہ میں جو کچھ ہے ان سب کو لٹانے کے اہل ہو سکے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ ہر سرزمین کربلا، ہر وقت عاشوراء اور ہر انسان کم از کم حر ابن یزید ریاحی ہو۔ اب جب کہ ہم عزاداری کے اصل مفہوم اور انسان سازی و انسان شناسی کے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں، تو اب آئیے ہم اپنی موجودہ روش عزاداری پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری موجودہ روش عزاداری صحیح تو ہے مگر مکمل نہیں ہے۔ صحیح اس لیے ہے کہ اس طرز عزاداری نے ایک طرف تو واقعہ کربلا کو واقعہ غدیر کی طرح تاریخ کے صفحات میں دفن ہونے سے بچایا ہے، اور اس واقعے کو بازاروں، میدانوں، گلیوں اور چوراہوں میں زندہ رکھا ہے، تو دوسری طرف اس طرز عزاداری نے انسانوں کی شعبہ حبی یعنی ایموشنل فیکلٹی کو سیراب کیا ہے۔ یہ عزاداری مکمل اس لیے نہیں ہے کہ اس طرز عزاداری نے انسانی خودی کے مرکزے میں موجزن صرف ایک پہلو، حبی پہلو یعنی ایموشنل فیکلٹی کو سیراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مرکزے کے دیگر دو شعبہ جات، شعبہ علمی یعنی انٹلیکچول فیکلٹی اور شعبہ قضائی یعنی جوڈیشریل فیکلٹی، ابھی تک اس طرز عزاداری کے آب حیات کے دسترس سے باہر ہے۔ یہ دونوں شعبہ جات حسینی آب حیات سے سیراب ہونے کے بجائے معمولی بلکہ بدبودار جوہروں کے پانی سے سیراب ہونے میں مصروف ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم حسین اور اصحاب حسین سے ہمدردی ضرور رکھتے ہیں اور یزید سے نفرت بھی کرتے ہیں، مگر ہماری انٹلیکچول فیکلٹی حسینیت سے منور اور ہماری جوڈیشریل فیکلٹی حسین وار فیصلوں کی شور و شعور سے محو پرواز نہیں ہے۔ ہم اپنی اس روش عزاداری کے ذریعے حسین پر رو سکتے ہیں، مگر حسین وار زندگی گزارنے اور حسین ہی کی طرح سے زندگی سے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ پس ایک مکمل عزاداری وہ ہے جو حسینی اہداف، ذرائع، فیصلہ سازی اور عملی جد و جہد کو ہر زمین، ہر زمان کے افراد تک ترسیل کرے، پھر ان حسینی اسباب و سامان سے انسانوں کی خودی کی تینوں شعبوں یعنی انٹلیکچول فیکلٹی، ایموشنل فیکلٹی اور جوڈیشریل فیکلٹی کو سیراب کرے، تاکہ حسینی عزم و ارادے سے مالامال ہو سکے، اور پھر یہ حسینی عزم و ارادہ حسینی اعمال صالحہ کی صورت میں رضا الہی کے لیے اسلام و انسانیت کی نشو و نما کا باعث بن سکے۔